بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گھر کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک معمولی سی چیز بھی ہمارے گھر کے سکون پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے؟ جی ہاں، میں اسی جھاڑو کی بات کر رہا ہوں جسے ہم روزانہ ہاتھ میں لیتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں اور پھر بے فکری سے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے پیارے ناظرین، جھاڑو کے ساتھ دو ایسے کام ہیں جنہیں اگر ہم لگاتار اور مسلسل کرتے رہیں تو گھر میں صرف بے چینی، لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں ہی نہیں بڑھتی، بلکہ بعض لوگ روحانی مسائل، نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے اثرات کا خوف بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دو کاموں میں سے دوسری غلطی وہ اہم بات ہے جس کے بارے میں ہمارے بزرگ احتیاط کی تاکید کیا کرتے تھے، اور جسے ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کے بعد جانے انجانے میں روزانہ دہراتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اصل غلطی کہاں ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، آج کی یہ بات آخر تک بہت غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ممکن ہے کہ جھاڑو کے ساتھ آپ کی یہی معمولی سی عادت وہ بات ہو جسے آپ برسوں سے نظر انداز کرتے آئے ہوں، اور ویڈیو کے آخر میں بتائی جانے والی بات آپ کو اپنے گھر کی تنگی، بے سکونی اور پریشانی کے حقیقی اسباب کو سمجھنے میں مدد دے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جھاڑو کو صرف صفائی کا ایک معمولی سا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صبح ہوئی، جھاڑو اٹھایا، گھر صاف کیا، کچرا باہر نکالا اور بات ختم۔ لیکن ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی غلط عادتیں اور رسمیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم صرف اس لیے درست سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں بچپن سے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے۔ کبھی دادی نے کیا، کبھی نانی نے کیا، کبھی ماں نے کیا، اور پھر وہی طریقہ ہماری اپنی عملی زندگی کا حصہ بن گیا۔ لیکن ہر پرانی عادت لازمی طور پر دین کا حصہ نہیں ہوتی، اور ہر وہ بات جو نسل در نسل چلی آ رہی ہو ضروری نہیں کہ اس کی کوئی شرعی یا مذہبی حقیقت بھی ہو۔ اس لیے آج ہمیں جذبات سے ہٹ کر عقل، سمجھداری اور صحیح دلیل کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ جھاڑو کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ باتیں صرف رسم و رواج ہیں، کچھ کے پیچھے صفائی اور احتیاط کی حکمت ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں لوگ بغیر دلیل کے روحانی اثرات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کسی بات کی حقیقت جانے بغیر اسے بار بار دہراتا رہتا ہے تو ایک معمولی عمل بھی آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔ ذرا اپنے گھر کا تصور کیجئے، ایک طرف وہ جھاڑو ہے جس سے ہم گھر کی گندگی باہر نکالتے ہیں، اور دوسری طرف اگر اسی جھاڑو کو غلط وقت، غلط جگہ یا غلط انداز میں استعمال کیا جائے تو لوگ اسے گھر کی فضا، سکون اور برکت کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں۔ پھر جب گھر میں مسلسل بیماری ہو، بے وجہ کے اخراجات اور خرچے بڑھ جائیں، میاں بیوی میں تلخی اور انبن ہو، بچوں کا مزاج چڑچڑا ہو جائے، یا گھر کے افراد ہر وقت بے چین اور پریشان رہیں، تو انسان فوراً کسی بڑی وجہ کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے شاید کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، کبھی کہتا ہے شاید کسی نے حسد کیا ہے، اور کبھی دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں جادو یا جنات کا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم اور ضروری بات سمجھ لیجئے کہ ہر بیماری انسان جادو کا شکار نہیں ہوتا، ہر پریشانی نظر بد نہیں ہوتی، اور ہر گھریلو اختلافات یا جھگڑا جنات کے اثر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بہت سے مسائل کے پیچھے ہماری اپنی غلط عادتیں، ذہنی تناؤ، اسٹریس، گھریلو حالات،
مالی مسائل، صحت کے مسائل اور آپس کے رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جھاڑو کے ساتھ احتیاط کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب صرف خوف اور ڈر میں نہیں بلکہ ادب، صفائی، احتیاط اور گھر کے ماحول کو سمجھنے میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے اس حصے کا تصور کیجیے جہاں جھاڑو رکھی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے جھاڑو صرف صفائی کا ایک عام سامان ہے۔ صبح ہوئی، جھاڑو اٹھائی، فرش صاف کیا اور پھر اسے کسی کونے میں رکھ دیا، بس بات ختم۔ لیکن ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم برسوں سے دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ انہی عادتوں کے بارے میں ہمارے بزرگ احتیاط اور تنبیہ کیا کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں بے وجہ بیماری، مسلسل پریشانی، میاں بیوی کے درمیان کرواہٹ، بچوں کا چڑچڑاپن، رزق میں تنگی اور عجیب سی بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر انسان اصل وجہ کہیں اور تلاش کرتا رہتا ہے۔ کبھی نظر بد کا خیال آتا ہے، کبھی کسی کے حسد کا، کبھی قسمت کو برا کہا جاتا ہے، اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید میرے گھر میں کوئی ایسی آفت آ گئی ہے جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن ذرا ٹھہریے میرے پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھر کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی یہی عام سی جھاڑو بھی ہماری بعض غلط عادتوں کی وجہ سے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کا سبب بن سکتی ہے؟ کیا واقعی جھاڑو کے ساتھ کیا جانے والا کوئی معمولی سا کام گھر میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور کیا اس کا تعلق ان چیزوں سے بھی جوڑا جا سکتا ہے جن کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ میں یہاں کسی وہم، اندھ وشواس یا بے بنیاد بات کو حقیقت بنا کر پیش نہیں کر رہا۔ دین ہمیں توہم پرستی سے بچنے اور ہر معاملے میں صحیح دلیل اور ہدایت کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں جھاڑو کے بارے میں کئی ایسی غلط فہمیاں اور گھریلو عادتیں مشہور رہی ہیں جنہیں لوگ نسل در نسل منتقل کرتے آئے ہیں۔ ان میں کچھ باتیں محض ثقافتی اور معاشرتی تصورات ہیں، جبکہ صفائی، پاکیزگی، آداب اور گھر کے نظم و ضبط سے متعلق کچھ باتیں واقعی قابل غور ہیں۔ اس لیے آج کی بات کو بہت غور سے سنیے، کیونکہ میں آپ کو جھاڑو کے بارے میں دو ایسی عادتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر دہراتے ہیں، مگر ان کے بارے میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے پہلی بات شاید آپ کے اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے، آپ نے اسے کبھی غلط سمجھا ہی نہ ہو سکتا ہے آپ روزانہ وہ کام کرتے ہوں اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ اس عادت کا گھر کے ماحول، صفائی کے آداب اور سکون پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو ہمیں معمولی دکھائی دیتی ہے، ضروری نہیں کہ اسے بھی ہم اسی طرح نظر انداز کر دیں۔ اب ذرا اپنے ذہن میں اپنے گھر کا وہ منظر لائیے جہاں آپ روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان عادتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آج کی اگلی بات آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اب ذرا پہلی بات کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جسے سن کر شاید آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ گھر میں صفائی کرتے ہوئے ہمارا مقصد ظاہر ہے کہ گندگی دور ہو، فرش صاف ہو، گھر پاکیزہ نظر آئے اور ماحول خوشگوار بنے۔ لیکن صفائی کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح اور مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جھاڑو صفائی کے لیے ہے، اسے بے احتیاطی اور بے ترتیبی کے ساتھ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اور یہیں سے پہلی بات شروع ہوتی ہے۔ جھاڑو کو غصے،
بدتمیزی یا کسی انسان کو مارنے اور ڈرانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ بات شاید بہت معمولی لگے، مگر بعض گھروں میں غصے کے وقت لوگ جھاڑو تک اٹھا لیتے ہیں، کبھی بچوں کو ڈرانے کے لیے، کبھی کسی کو مارنے کے لیے، کبھی غصے میں کسی کے سامنے لہرا کر، اور کبھی گھر کے کسی فرد پر غصہ نکالنے کے لیے۔ ذرا سوچئے، جو چیز گھر کی گندگی دور کرنے کے لیے رکھی گئی، اگر وہی چیز گھر کے اندر غصے، تذلیل اور جھگڑے کی علامت بن جائے تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ یہاں اصل مسئلہ جھاڑو کے اندر کوئی پر اسرار یا جادوئی طاقت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے ساتھ جڑا ہوا انسان کا رویہ ہے۔ گھر صرف اینٹوں، دیواروں اور فرنیچر کا نام نہیں ہوتا۔ گھر میں رہنے والوں کے الفاظ، رویے، غصہ، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہی گھر کی اصل فضا بناتے ہیں۔ اگر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی غصے اور لڑائی کا ذریعہ بننے لگے تو پھر گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اور ایک بات بہت واضح ہے کہ جھاڑو کو کسی انسان کو مارنے یا ڈرانے کے لیے استعمال کرنا نہ کوئی اسلامی عمل ہے اور نہ ہی عقل مندانہ عمل۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو اسے کسی پر اسرار مصیبت کے ڈر سے نہیں، بلکہ گھر کے ادب، اخلاق، تربیت اور تہذیب کے لیے فوراً چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم جنات اور جادو سے ڈرتے ڈرتے اپنے سامنے موجود اصل مسئلے کو بھول جاتے ہیں۔ گھر میں چیخنا، چلانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، بچوں کو خوف زدہ کرنا، غصے میں چیزیں پٹکنا اور معمولی باتوں پر ہاتھ اٹھانے کی عادت، یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں گھر کے سکون کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے۔ اور یہاں ایک عجیب بات ہے کہ کبھی کبھی انسان گھر میں سکون کی دعائیں تو بہت کرتا ہے، لیکن اسی گھر میں اس کا اپنا لہجہ دوسروں کے لیے خوف بن چکا ہوتا ہے۔ کبھی ماں بچے کو ڈانٹتے ڈانٹتے اتنا ڈرا دیتی ہے کہ بچہ گھر میں بھی سمجھا رہتا ہے۔ کبھی شوہر غصے میں ایسی چیز اٹھا لیتا ہے جس کا مقصد صرف صفائی تھا، اور کبھی بیوی غصے میں گھر کا سامان پٹکنے لگتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد سب بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ آخر گھر میں اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ اس لیے پہلی بات کو صرف جھاڑو تک محدود نہ سمجھیں۔ گھر کی کسی بھی چیز کو غصے، ظلم، تذلیل اور خوف کا ہتھیار نہ بنائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دوبارہ پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب پیارے ناظرین، آتے ہیں اس سب سے اہم اور بنیادی دوسری بات کی طرف جس کا آپ سب کو انتظار تھا، اور جو ہم میں سے اکثر گھروں میں صفائی کے فوراً بعد دہرائی جاتی ہے۔ پہلی بات انسان کے رویے سے متعلق تھی، مگر دوسری بات کا تعلق خود جھاڑو لگانے کے انداز اور صفائی کے بعد جھاڑو کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ سے ہے۔ اور یہاں ایک ایسی عادت سامنے آتی ہے جو بہت سے گھروں میں اتنی عام ہے کہ لوگ اسے غلط سمجھتے ہی نہیں۔ جھاڑو لگائی، گھر صاف کیا، اور پھر اکثر لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہاتھ میں آئی، کبھی کسی کونے میں، کبھی دروازے کے بالکل سامنے، کبھی عام راستے میں، یا کبھی اس طرح کہ اس کے تنکے باہر کی طرف پھیلے رہے۔ یہ چیز شاید آپ کو معمولی محسوس ہو، لیکن گھر کے نظم و ضبط اور سلیقے کے لحاظ سے یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ جھاڑو کو صفائی کے بعد اس کی مناسب جگہ پر سنبھال کر رکھنا چاہیے، راستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی اسے ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں لوگ بار بار اس سے ٹکرائے یا اس پر پاؤں پڑے، کیونکہ جس چیز کا کام گندگی صاف کرنا ہے اس کے ساتھ بھی صفائی، ترتیب اور احتیاط کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بزرگوں کی بہت سی گھریلو نصیحتیں سامنے آتی ہے۔
لیکن یہاں ایک باریک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بزرگ کی گھریلو نصیحت کو ہم احترام سے سن سکتے ہیں، مگر ہر نصیحت کو قرآن و حدیث کا حکم قرار دینا درست نہیں ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ جھاڑو کو کسی خاص انداز میں رکھنے سے لازمی طور پر جنات آتے ہیں، یا کسی خاص وقت جھاڑو لگانے سے لازمی طور پر کوئی مصیبت شروع ہو جاتی ہے، ایسی باتیں بغیر شرعی دلیل کے یقین کے ساتھ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات یقیناً درست ہے کہ گھر کو صاف رکھنا، چیزوں کی ترتیب سے رکھنا، گندگی سے بچنا اور گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایک پاکیزہ، خوشحال اور صحت مند گھریلو ماحول کے لیے بے حد اہم ہے۔ اور اگر پہلی غلطی یہ تھی کہ جھاڑو کو غصے کا ہتھیار بنا دیا جائے، تو دوسری غلطی بھی اس سے کہیں زیادہ عام ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو بعض لوگ صفائی مکمل کرنے کے فوراً بعد کرتے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد کیا آپ جھاڑو کو کبھی ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں اس پر پاؤں پڑتے ہوں، لوگ اس سے ٹکراتے ہوں، یا وہ دوبارہ گندگی کے بیچ میں پڑی رہتی ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو مسئلہ صرف جھاڑو کا نہیں بلکہ صفائی کے بعد جھاڑو کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کا بھی ہے۔ جھاڑو گھر کی گندگی دور کرنے کا ذریعہ ہے، اسے گھر کے اندر غصے، لڑائی یا کسی انسان کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور صفائی مکمل ہونے کے بعد اسے راستے، گندگی یا ایسی جگہ بے ترتیبی سے نہیں پھینک دینا چاہیے جہاں بار بار اس پر پاؤں پڑے یا لوگ اس سے ٹکراتے رہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جھاڑو بذات خود نہ جادو کرتی ہے، نہ جنات کو بلاتی ہے، اور نہ ہی بیماری یا رزق کی تنگی کی کوئی ثابت شدہ وجہ ہے۔ ایسی باتوں کو دین کی طرف منسوب کرنے سے پہلے قرآن و سنت کی صحیح دلیل ضروری ہے۔ ہاں، ایک صاف، منظم اور پرسکون گھر انسان کی زندگی پر یقیناً اچھا برتاؤ ڈالتا ہے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اگر گھر میں مسلسل بیماری، پریشانی یا بے سکونی ہے تو ہر مسئلے کو جادو اور جنات نہ سمجھیں، بلکہ اپنی صحت، گھریلو تعلقات، مالی معاملات اور ذہنی تناؤ کے حقیقی اسباب کو بھی دیکھیں، اور ضرورت ہو تو اہل علم یا ماہرین سے رجوع کریں۔ اور آج سے ایک چھوٹی سی عادت ضرور بدلیں، جھاڑو کو صفائی کے بعد عزت اور ترتیب کے ساتھ رکھیں، اور اسے کبھی غصے کا ہتھیار نہ بنائیں، کیونکہ کبھی کبھی گھر کا بڑا بدلاؤ کسی پراسرار عمل سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی غلط عادت کو چھوڑنے سے شروع ہوتا ہے۔ جھاڑو کے ساتھ احتیاط کرنا صرف اس لیے ضروری نہیں کہ گھر صاف ستھرا دکھائی دے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری معمولی عادتیں ہمارے گھر کے پورے ماحول پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ایک ایسی چیز جس کا مقصد گھر سے گندگی دور کرنا ہے، اسے کبھی غصے، نفرت، تذلیل یا کسی کے دل کو دکھانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ گھر کی اصل خوبصورتی چمکتے ہوئے فرش سے نہیں بلکہ ان دلوں کے سکون سے ہوتی ہے جو اس چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک معمولی سی بات پر انسان جھاڑو اٹھا کر کسی کو مارنے لگے، کسی بچے کو ڈرانے لگے، کسی بزرگ کی توہین کرے یا گھر کے کسی فرد کو سب کے سامنے ذلیل کرے، تو صفائی تو شاید ہو جائے گی، لیکن کیا گھر کے اندر سکون باقی رہے گا؟ فرش سے گرد و دھول تو نکل جائے گی، مگر دلوں میں جو رنجش بیٹھے گی اسے کون صاف کرے گا؟ دیواروں سے جالا تو اتر جائے گا، مگر دل میں پیدا ہونے والی تلخی کیسے اترے گی؟ اس لیے گھر کے معاملات میں صرف سامان کا نہیں بلکہ اپنے الفاظ اور رویوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ جھاڑو کو صرف صفائی کے لیے استعمال کریں، کسی انسان کے دل پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں۔ غصہ آئے تو خاموشی اختیار کریں،
کسی کو تکلیف دینے کے بجائے اپنے نفس کو روکیں، کیونکہ کئی بار گھر کا سکون کسی بڑی مصیبت سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی تلخیوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گھر کو پرسکون بنانے کے لیے صرف ظاہری صفائی کافی نہیں ہے۔ گھر کی اصل رونق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کی جاتی ہے، جہاں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں استغفار و دعا کو زندگی کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، وہاں انسان بڑی سے بڑی مشکل کے درمیان بھی سکون اور سہارا محسوس کرتا ہے۔ پریشانیاں زندگی سے مکمل طور پر ختم ہو جائے یہ ضروری نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو انسان پریشانیوں کے سامنے ٹوٹنے کے بجائے سنبھالنا سیکھ لیتا ہے۔ اپنے گھر میں قرآن کریم کی آواز کو زندہ کرے، نماز کو صرف ایک فرض سمجھ کر جلدی جلدی ادا نہ کرے بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا قیمتی وقت سمجھیں۔ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سکھائیں، سچ بولنے کی تربیت دیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ رزق صرف زیادہ پیسہ جمع کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ حلال کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھی ہوئی برکت ہی اصل رزق ہے، کیونکہ حقیقی خوشحالی صرف مال کے بھرنے کا نام نہیں، حقیقی خوشحالی یہ ہے کہ مال بھی حلال ہو، دل بھی مطمئن ہو، گھر بھی آباد ہو اور انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی مضبوط ہو۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید دینی و اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو سکون، محبت، عافیت اور حلال رزق کی برکت عطا فرمائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے رزق، اپنے ذکر اور اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔